اللہ اللہ اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اپنی امت پر بے شمار احسانات ہیں، اور آپ کی امت اگر ان احسانات کا بدلہ دینا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی امتی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان احسانات کا بدلہ دے سکے۔ مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی امت کو حق تبارک و تعالی کی پہچان و معرفت عطا فرمائی۔ رب کریم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنا کلام قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں آپ کی امت کو عطا فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام حق کو پھیلانے میں بہت مشکلات کا سامنا کیا اور طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق، اپنے کردار اور اپنی سیرت سے اپنی امت کو جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کے طریقے بتائے۔ الغرض یہ کہ اتنے احسانات ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ اگر ہم ان کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ لیکن اگر آپ کی امت آپ کے ان احسانات کے بدلے میں کچھ کرنا چاہے تو وہ کیا کرے، اس کا مشورہ بھی خود خالق کائنات عز و جل نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں عطا فرمایا ہے۔ سورۃ الشورى ہے، آیت نمبر 23 ہے اور اس کا جزو ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو ایک درد ہے، جو ایک کسک ہے، آپ ذرا اس کو محسوس کیجئے گا۔ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ ہمارے رب عز و جل کا کلام ہے، اور وہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، ذرا دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے۔ اچھا، اب یہاں پر جو خطاب ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ یہود و نصارہ سے نہیں ہے، وہ کفار و مشرکین سے نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ خطاب ہے، یہ ڈائریکٹ آپ کی امت کے لیے ہے۔ رب کریم ارشاد فرما رہا ہے، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے، آپ اپنی امت کو بتا دیجئے۔ کیا بتا دیجئے؟ ارشاد ربانی ہوتا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے امتیوں، میں نے جو یہ دین اسلام کا پیغام تم کو برحق پہنچایا ہے، میں اس پر تم سے کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں مانگتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں ان کی خدمات کا کوئی کیا اجر دے گا؟ ان کا اجر تو خود ان کا رب ان کو عطا فرمائے گا۔ ہے کوئی اس دنیا میں جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خدمات کا بدلہ دے سکے؟ تو گویا کہ یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب، آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ میں نے جو تم تک دین اسلام بڑی مشکل، بڑی محنت اور بڑی مشقت کے ساتھ پہنچایا ہے، میں اپنی اس محنت پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا،
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر تم کچھ کرنا چاہو تو یہ کرنا کہ میرے عزیز و اقارب سے محبت کرنا۔ اللہ اکبر۔ آپ اس آیت مبارکہ کے درد کو ذرا محسوس کیجئے کہ یہ مشورہ کون دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وحی فرمائی کہ اے میرے حبیب، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ میری ان دینی خدمات کا میں تم سے کوئی بدلہ، کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ہاں اے میری امت، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو نا تو یہ کر لینا کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت آپ کے اہل بیت، آپ کے عزیز و اقربا رشتہ دار، وہ ہماری کس قدر محبت اور الفت کے مستحق ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جو مسئلہ لکھا ہے نا، وہ مسئلہ سنیے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ علماء کرام نے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جو مسئلہ لکھا ہے سنیے۔ تفسیر جمل، تفسیر خازن اور دیگر تفاسیر میں یہ مسئلہ لکھا گیا ہے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقارب کی محبت دین کے فرائض میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ دین کے فرائض میں سے ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے عزیز و اقربا رشتہ داروں سے محبت کی جائے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار کون کون ہیں؟ آپ کے عزیز و اقربا میں کون کون شامل ہے؟ مفسرین کرام نے ایک پوری لسٹ تیار کی ہے کہ سرکار کے رشتہ دار کون کون سے ہیں۔ تو وقت کی قلت پیش نظر ہے، ان سب کے نام تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن کچھ موٹی موٹی باتیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ فی القربا حضور کے رشتہ دار، ان میں کون کون شامل ہے۔ اوپر سے چلتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ دو صحابیات کے جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا، آپ کی رضائی ماں ہیں، حضرت بی بی ثویبہ، حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ۔ آپ کے دودھ شریک بہن بھائی وہ بھی آپ کے رشتہ داروں میں آ گئے۔ آپ کی تمام ازواج مطہرات، تمام امہات المؤمنین، یہ آپ کے رشتہ داروں میں آ گئے۔ آپ کی تمام آل اولاد، جو بھی آپ کی ذریت ہے، آپ کے بیٹے بیٹیاں، یہ سب آپ کے رشتہ داروں میں آ گئے۔ آپ کے دونوں داماد حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ بھی رشتہ داروں میں آ گئے۔ آپ کے تمام نواسے نواسیاں، یہ سب آپ کے رشتہ داروں میں آ گئے۔ آپ کے وہ چچا کہ جو حلقہ بگوش اسلام ہوئے، وہ آپ کے رشتہ داروں میں آ گئے، اور ان کے وہ بچے یعنی آپ کے چچا زاد بھائی بہن کہ جو حلقہ بگوش اسلام ہوئے، وہ آپ کے رشتہ داروں میں آ گئے۔ آپ کی پھپھیاں کہ جو حلقہ بگوش اسلام ہوئیں، وہ اور ان کے وہ تمام بیٹے بیٹیاں یعنی آپ کے کزنز کہ جو حلقہ بگوش اسلام ہوئے، وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں میں آ گئے۔ تو یہ تمام وہ رشتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت سے محبت کرنا، نہیں، یہ نہیں فرمایا، اہل بیت کا لفظ نہیں آیا، فرمایا فی القربا، میرے قرابت داروں، میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جو سارے رشتے بیان کیے گئے ہیں، یہ سب سرکار کے رشتہ دار ہیں، یہ سب سرکار کے رشتہ دار ہیں۔ ان سب سے محبت کرنا، مفسرین کرام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دین کے فرائض میں سے ہے۔ اللہ اکبر، دین کے فرائض میں سے ان سے محبت کرنا۔
اب آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے محبوب تر نہ ہو جاؤں اور میرے اہل بیت اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے اور میری ذات اس کو اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کی علامت کیا ہے؟ کہ اپنی ذات سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر میرے گھر والوں سے محبت کرے، اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے محبت کرے۔ بتائیے اب کوئی چیز رہ گئی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے محبت کرنے میں مانے ہو؟ اور اگر کوئی معاذ اللہ ان نفوس قدسیہ میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی بغض رکھے تو اس کی مذمت بھی بیان کی ہے۔ سنیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہوئے، پس میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، ہمارے اہل بیت سے جو بغض رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ جمع فرمائے گا، العیاذ باللہ تعالی۔ جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، ان کے رشتہ داروں سے بغض رکھنے والا ہوگا، قیامت والے دن مسلمانوں میں نہیں یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص اہل بیت سے تو محبت کرتا ہے اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ ام المؤمنین ان کی بارگاہ میں گستاخیاں کرے اور ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ غلط الفاظ کہے تو ایسا شخص اپنی محبت میں سچا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یزید کو امیر المؤمنین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے اور یزید کی محبت میں جناب امام عالی مقام امام حسین کو باغی قرار دے تو وہ بھی اپنی محبت میں سچا نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر رشتہ دار سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنا لازمی اور ضروری ہے، جبھی بندے کا ایمان کامل ہوگا۔ اب آئیے سنیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے رشتہ داروں کی کیسی محبت سکھائی اور اپنے اہل بیت کو اپنے صحابہ کرام کی بھی کیسی محبت سکھائی۔ اللہ اکبر، یک طرفہ معاملہ نہیں ہے، یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اپنے رشتہ داروں اپنے اہل بیت سے محبت کرنا سکھائی اور اپنے اہل بیت سے آپ نے صحابہ کرام کی عزت اور ادب کرنا ان کو وہ سکھایا۔ اب آئیے ایک حدیث پاک میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اگر بات دل کو اچھی لگے نا تو سبحان اللہ سے اپنی زبانوں کو تر کیجیے گا۔ الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، اس کتاب میں حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنیے گا، بڑے ایمان افروز الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، مسجد نبوی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، آپ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اے علی،
میں نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پل صراط پر سلامتی کے ساتھ وہی گزرے گا جس کو گزرنے کا پروانہ علی عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں سرکار کی وہ بات اے علی مجھے یاد آ گئی، تو تمہیں دیکھ کر میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، تو میں مسکرانے لگا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اب سنیے گا، اصل بات اب آگے آ رہی ہے۔ حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت علی کھڑے ہو گئے، حضرت علی کھڑے ہو گئے اور حضرت علی کھڑے ہو کر مسکرانے لگے، اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ اے ابو بکر آدھی بات مت بتاؤ، کہتے ہیں اے ابو بکر آدھی بات مت بتاؤ، پوری بات بتاؤ، اور پوری بات تم مجھ سے سنو۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ پل صراط سر سلامتی کے ساتھ وہی گزرے گا کہ جس کو گزرنے کا پروانہ علی عطا فرمائے گا، تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اے علی گزرنے کا پروانہ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ اے علی گزرنے کا پروانہ بھی اسی کو دینا کہ جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ تو قربان جائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تبلیغ کے کہ آپ نے اپنی امت کو اہل بیت کی محبت سکھائی اور اہل بیت کو اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت سکھائی، اور اہل بیت میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن نفوس قدسیہ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے ان میں جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے، جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مناقب میں بہت ہی عظیم الشان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنے ساتھ نسبت عطا فرمائی، فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت و کردار ایسی ہے، اللہ اکبر۔ آئیے ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، ام المؤمنین ہیں، مومنوں کے ماموں ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ بھائی ہیں، امیر شام ہیں، صحابی رسول ہیں، قطعی جنتی ہیں، کاتب وحی۔ تو ایک مرتبہ آپ نے اپنے دور حکومت میں ایک قاصد کو کچھ تحائف دے کر کے بھیجا کہ یہ تحائف مدینے جاؤ اور مدینے جا کر امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ اس قاصد نے جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی دیکھا نہیں تھا، تو کہتا ہے کہ اے امیر، اگر میں مدینے جاؤں گا تو میں کیسے پہچانوں گا کہ مدینے میں امام حسین کون ہے؟ اب جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قاصد کو جو امام حسین کی نشانیاں بتائی ہیں وہ سنیے ذرا۔ آپ کہتے ہیں کہ تم مدینے جانا، مسجد نبوی میں حاضر ہونا، جس کے گرد لوگ سب سے زیادہ ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، جس کی باتیں سب سے زیادہ میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری ہوں، جس کی نظریں عاجزی کے ساتھ جھکی ہوئی ہوں، اور جس کے چہرے پر تمہیں سب سے زیادہ وقار نظر آئے، بس سمجھ لینا وہی امام حسین ہے۔ وہ قاصد کہتا ہے کہ میں مدینے آیا اور مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں ایک ہستی کے ساتھ لوگ ایسے چمٹے ہوئے ہیں کہ کیا شہد کے چھتے پر مکھیاں چمٹتی ہوں گی، ایسے لوگ ان کے ارد گرد حلقہ بگوش ہیں، عاجزی کے ساتھ نظریں جھکی ہوئی ہیں، چہرے پر نور ہے، وقار ہے، اور آپ کی باتیں اتنی پیاری ہیں کہ دل میں اترتی چلی جاتی ہیں،
اور جب میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے حسین ابن علی، تو نظر اٹھا کر انہوں نے دیکھا اور کہا کیا بات ہے، سبحان اللہ، جو پہچان بتائی تھی وہ ساری باتیں ان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نظر آئیں۔ یہ آپ کی سیرت کا کیسا حسین پہلو ہے۔ بیان ختم ہو رہا ہے، بس آپ کی سیرت کا ایک اور حسین پہلو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی ہیں حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد جو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا تھا، تو ان سے جناب محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں۔ امام حسین سے چھوٹے اور آپ کے سوتیلے بھائی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمد بن حنفیہ کے گھر پر امام حسین اپنے دونوں شہزادوں امام علی اکبر اور امام زین العابدین ان کے ساتھ کسی دعوت پر موجود تھے، اور دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ باتوں باتوں میں امام حسین اور جناب محمد بن حنفیہ کے درمیان کسی بات پر تکرار ہو گئی، تو جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت غصے میں آ گئے، اور غصے میں آپ نے اپنی چادر کو جھاڑا، اور چادر کو جھاڑ کے کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں بیٹوں امام علی اکبر امام زین العابدین دونوں کا ہاتھ پکڑا اور کھڑے ہو کر کہا کہ اے محمد بن حنفیہ، اب کبھی تیرے گھر پہ نہیں آؤں گا، یہ کہا اور یہ کہہ کر ان کے گھر سے چلے گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ دیگر جو لوگ تھے وہ سب سہم گئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، تو کہنے لگے کہ اے محمد بن حنفیہ، آپ کے بڑے بھائی امام حسین آپ سے ناراض ہو کر چلے گئے اور یہ تک کہہ دیا کہ اب تمہارے گھر پر کبھی نہیں آؤں گا۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر تم کہو تو ابھی میں اپنے بھائی کو بلا لوں اور وہ راضی ہو کر میرے گھر پر آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں بھائی تمہارا ہے یا میرا ہے؟ تو کہا آپ کا ہے۔ تو کہا میں اپنے بھائی کو زیادہ جانتا ہوں کہ میرے بھائی کا مزاج کیسا ہے۔ کہا وہ تو کہہ کے گئے کبھی تمہارے گھر پر نہیں آؤں گا۔ کہا کہ چیلنج دو، ابھی ابھی اگر میں اپنے بھائی کو نہ بلاؤں، بولو کیا کہتے ہو، بلاؤں اپنے بھائی کو؟ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جناب، ہم آپ کے یقین کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اتنا یقین ہے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب کبھی وہ آئیں گے نہیں، لیکن اگر آپ کو اتنا یقین ہے تو بلا لیں امام حسین کو۔ جناب محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ منگایا، قلم منگایا، رقعہ لکھا اور قاصد کو بھیجا پیچھے سے کہ پیچھے سے جاؤ اور جا کر میرے بھائی امام حسین کو یہ رقعہ دے دینا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں اپنے گھر پر آئے، گھر میں بیٹھے، آپ کی زوجہ محترمہ بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پانی پلایا۔ ابھی بیٹھ کر تھوڑی سانس ہی لی تھی کہ پیچھے سے وہ قاصد آ گیا اور کہا کہ آپ کے چھوٹے بھائی محمد بن حنفیہ نے آپ کو یہ خط بھیجا ہے، اس کو پڑھ لیں۔ اب جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خط پڑھا ہے نا، آپ سنیے ذرا۔ جناب محمد بن حنفیہ لکھتے ہیں السلام علیکم، اے میرے بھائی حسین، تمہارے والد کا نام بھی علی ہے اور میرے والد کا نام بھی علی ہے۔ اللہ اکبر، ہم دونوں حضرت علی کی اولاد ہیں، لیکن تم ایک ایسی فضیلت والے ہو جو میرے پاس نہیں، وہ یہ کہ تم خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہو، اور آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہو۔ اے بھائی جان، آپ نے اپنے نانا جان کی وہ حدیث پاک تو ضرور سنی ہوگی کہ اگر دو مسلمان آپس میں ناراض ہو جائیں تو جو صلح کرنے میں پہل کرے وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ آگے لکھتے ہیں کہ اے بھائی جان، دل تو میرا یہ کر رہا تھا کہ میں صلح میں پہل کر لوں، لیکن یہ میری مجال نہیں ہے کہ اپنے بڑے بھائی کو پشت دے کر وہ میری پشت پر ہو اور میں آگے آگے جنت میں جاؤں، لہذا میں آپ کو جنت میں جاتے ہوئے پشت کرنا نہیں چاہتا۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط پڑھا،
فوراً کھڑے ہو گئے. بچے کہنے لگے ابا جان کہاں جاتے ہیں؟ کہا کہ اپنے بھائی سے صلح کرنے جا رہا ہوں. بچوں نے کہا آپ تو ناراض ہو گئے تھے. کہا ناراض ہو گیا تھا، ناراض ہوں نہیں. راوی کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس مجلس میں آتے ہیں. جناب محمد بن حنفیہ کھڑے ہو کر اپنے بھائی کے گلے لگ جاتے ہیں. دونوں بھائی اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں. امام حسین کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی محمد بن حنفیہ، میں تجھ سے راضی ہو گیا، اب تو بھی مجھ سے راضی ہو جا. اللہ کہتے ہیں میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا. سوچئے ذرا، غور کریں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں سوتیلے بھائی ہیں حضرت محمد بن حنفیہ امام حسین کے، لیکن سوتیلے بھائیوں میں ایسی محبت ہے، سوتیلے بھائیوں کے اندر ایسی الفت ہے کہ ایک دوسرے کو ناراض نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کا اتنا ادب کرتے ہیں. اور آج ان کے ماننے والے سگے بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں. آج ان کے ماننے والے سگے بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے روادار نہیں. گھر گھر کی کہانی ہے، بہن بھائی لڑ رہے ہیں. یا تو جائیداد پہ جھگڑا ہے، یا مال و دولت پہ جھگڑا ہے، یا کسی اور بات پر جھگڑا ہے. بہن بھائی کو دیکھے تو سلام نہیں کرتی، بھائی بہن کو دیکھے تو منہ پھیر لیتا ہے. مسلمانوں غور تو کرو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ہم کو یہ سکھایا ہے کہ جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. اللہ اکبر. کیا یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں کا عمل؟ اللہ اکبر. 7، 8، 9، 10 محرم یہ 3-4 چھٹیاں آتی ہیں. ناران، کاغان، سوات اور مری پاکستان سے قافلے کے قافلے پہنچے ہوتے ہیں پکنک منانے کے لیے. پورے پاکستان سے لوگ پہنچے ہوتے ہیں ناران کاغان پکنک منانے کے لیے. ارے یہ پکنک منانے کے دن ہیں، یہ تمہارے سیر سپاٹے کرنے کے دن ہیں، یہ تمہارے خوشیاں منانے کے دن ہیں. ارے یہ تو یاد حسین کے دن ہیں، یہ تو ان کی سیرت سے درس ہدایت حاصل کرنے کے دن ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے تم کو دنیا کے اندر رہنے کا پیغام دیا ہے اس پیغام کو سیکھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو. یہ تو اس چیز کے دن ہیں، یہ کوئی پکنک منانے کے دن نہیں ہے. رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرا.